اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما علی بقیۃ اللہ الاعظم ارواحنا وارواح العالمین لک الفدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مالک اس ماہ مبارک رمضان میں ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ناظرین، علی ٹی وی کی جانب سے حقوق قرآن کے عنوان سے یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ چونکہ عام طور سے بعض افراد ہمارے ہاں وہ ہوتے ہیں کہ جو ایک ایک دن میں کئی پارے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بعض افراد وہ ہوتے ہیں جو روز ایک پارے کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ 30 دن میں 30 پارے مکمل ہو سکیں۔ علی ٹی وی کی جانب سے اسی عنوان سے روز ایک پارے کی تفسیر نہیں ہوگی، چونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہوگا، لہٰذا پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ، اس طریقے سے روز ایک پارہ، اس پارے کی خصوصیات کیا ہے اور اس میں جو سورہ مبارکہ ہیں ان کے پڑھنے کے فوائد کیا ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کے کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کا ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس میں سے سب سے پہلا حق ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں۔ جب قرآن پڑھ لیں تو پھر قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ اسے سمجھیں کہ ہمارا مالک، ہمارا خدا، ہمارا اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اس نے پیغام کیا دیا ہے۔ جب پڑھ بھی لیں اور اسے سمجھ بھی لیں تو اب تیسری منزل اور تیسرا حق قرآن کا ہے کہ ہم اسے سمجھیں، ہم اس پر عمل کریں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، جو اب تک ہم پڑھ کے سمجھ چکے ہیں اب اس پر عمل کریں۔ جب یہ تیسری منزل بھی ہو جائے کہ ہم پڑھ بھی لیں، سمجھ بھی لیں اور اس پر عمل بھی کر لیں، تو چوتھی منزل آتی ہے کہ اب ہم اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں کہ خدا کا یہ پیغام ہے اور خدا اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے۔ یہ ایک پیغام ہے خدا کی جانب سے جو قرآن کی صورت میں اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، اور آج سے ہم ایک پارے کی تلاوت کریں گے۔ قرآن مجید خود اپنی تعریف کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں، قرآن کی کچھ آیتیں میں پڑھتا ہوں کہ قرآن خود اپنی تعریف کیا کر رہا ہے۔ میں نے ابتدا کی لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، سورہ مبارک انعام آیت نمبر 59۔ ہر خشک و تر کا بیان اس کتاب میں ہے۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے، کسی عام آدمی کا دعویٰ نہیں ہے۔ جس خدا نے اس کتاب کو قلب پیغمبر پر نازل کیا ہے، اسی خدا کا دعویٰ ہے کہ ہر خشک و تر کا بیان اس کتاب میں موجود ہے۔ اس کتاب کے اندر ساری چیزیں موجود ہے۔ پھر اس قرآن نے آگے بڑھ کر دوسری جگہ سورہ مبارکہ انعام کی ہی آیت نمبر 38 میں کہا کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کتاب میں ہم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کس طریقے سے قرآن کے نزدیک پروردگار آپ کو کر رہا ہے کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، سورہ انعام آیت نمبر 38۔ اس کتاب میں ہم نے کوئی چیز، کوئی شے چھوڑی نہیں ہے، سب کچھ ہم نے لا کے اس کتاب میں رکھ دیا ہے۔ پھر سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 89، سورہ مبارکہ نحل آیت نمبر 89 میں قرآن فرماتا ہے تبیانا لکل شے، ہر شے کا بیان اس کتاب میں ہے۔ ہر شے کا،
کچھ نہیں چھٹا، ہر شے کا بیان اس کتاب میں ہے۔ پھر سورہ انعام کی ہی آیت نمبر 154 میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے اس کتاب میں بیان کر دیا ہے۔ ہم نے قرآن میں ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ اب آپ محسوس کریں کہ جو قرآن خود اپنے آپ میں اس طریقے سے قریب کر رہا ہے بندوں کو کہ قرآن میں کچھ چھوٹا نہیں ہے، ہم نے سب کچھ قرآن میں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن کے قریب ہو جائیں۔ اس لیے کہ اگر آپ جائیں مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کا پورا خطبہ فضائل قرآن میں، بہت سی باتیں ہیں، چونکہ میرے پاس وقت بہت کم ہوگا ان پروگرام کے لیے، لہٰذا صرف اہم باتیں آپ تک پہنچانی ہے۔ خطبہ نمبر 171 مولائے کائنات کا نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 171 پورے کا پورا خطبہ فضائل قرآن میں ہے۔ چند جملے میں آپ کی خدمت میں کہ علی علیہ السلام قرآن کے لیے کیا فرما رہے ہیں، اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ہم یہ پروگرام صرف اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ تشویق ہو، شوق پیدا ہو کہ ہم اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ نمبر 171 میں فرماتے ہیں یقیناً یہ قرآن وہ خیر خواہ ہے جو کبھی دھوکہ نہیں کرتا۔ آپ غور کر رہے ہیں کتنی بڑی بات مولا کر رہے ہیں، یہ قرآن یقیناً یہ قرآن وہ خیر خواہ ہے جو کبھی دھوکہ نہیں کرتا، اور ایسا ہادی ہے جو کبھی راستہ بھولتا نہیں ہے، جو کبھی راستہ بھٹکتا نہیں ہے۔ یہ مولا فرماتے ہیں ایسا ہادی ہے جو کبھی راستہ نہیں بھٹکتا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں اسی نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 171 میں کہ ایسا بیان کرنے والا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ قرآن کی فضائل میں مولا کائنات فرما رہے ہیں ایسا بیان کرنے والا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ جو قرآن کے ساتھ بیٹھے گا وہ کچھ زیادتی اور کچھ کمی لے کر اٹھے گا۔ علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ جو قرآن کے ساتھ بیٹھے گا، قرآن کو کچھ دیر لے کر بیٹھے گا، وہ کچھ زیادتی اور کچھ کمی لے کر اٹھے گا۔ پھر اس کے بعد آگے ہے کہ زیادتی یعنی ہدایت میں زیادتی لے کر اٹھے گا اور گمراہی میں کمی لے کر اٹھے گا۔ جو قرآن کے ساتھ بیٹھے گا وہ ہدایت میں زیادتی لے کر اٹھے گا اور گمراہی میں کمی۔ یقین جانیے کہ قرآن، مولا فرماتے ہیں یقین جانیے کہ قرآن حاصل کرنے کے بعد کوئی فقر نہیں ہے، کوئی غریبی نہیں ہے۔ یہ لفظ ہے مولا کے، قرآن حاصل کرنے کے بعد کوئی غریبی نہیں ہے اور قرآن چھوڑ دینے کے بعد کوئی امیری نہیں ہے۔ یعنی سب سے بڑی امیری قرآن ہے اور سب سے بڑی غریبی قرآن کا چھوٹ جانا ہے۔ پھر آگے مولا فرماتے ہیں اسی خطبے میں خطبہ نمبر 171 میں کہ اسی سے اپنی بیماریوں کی شفا حاصل کرو، اسی قرآن سے اپنی بیماریوں کی شفا حاصل کرو اور دفع مصائب یعنی مصائب کو دور کرنے کے لیے اس سے مدد طلب کرو۔ بتحقیق یہ تمام امراض اور سخت امراض، لفظ امام نے استعمال کی ہیں کہ تمام امراض اور سخت امراض جیسے کفر، نفاق، زلال کا واحد علاج تلاوت قرآن ہے۔ آپ پڑھیں اس خطبے کو، بہت تفصیل ہے، اس تفصیل میں مجھے نہیں جانا ہے۔ آج ہم پہلے پارے میں اس میں 2 سورے ہیں۔ پہلے سورہ مبارکہ الحمد ہے اور دوسری سورہ مبارکہ بقرہ ہے۔ چونکہ سورہ مبارکہ بقرہ تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، جو دوسرے پارے میں بھی ہے اور کچھ آیتیں اس کی تیسرے پارے میں بھی ہیں، لہٰذا آج ہم سورہ مبارکہ الحمد پہ، کل انشاءاللہ جب دوسرے پارے کی تلاوت کریں گے تو فضائل سورہ مبارکہ بقرہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آج سورہ مبارکہ الحمد کے کچھ فضائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ یہ سورہ، اس کے بہت سے نام روایت میں ہیں، 3 مشہور نام ہیں، سورہ مبارکہ فاتحہ، سورہ مبارکہ الحمد اور سبع مثانی۔ یہ 3 نام اس کے روایتوں میں ملتے ہیں۔ یہ سورہ کو سبع مثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ 2 مرتبہ نازل ہوا، ایک مرتبہ مکے میں نازل ہوا اور ایک مرتبہ مدینے میں نازل ہوا، اس لیے سبع مثانی یعنی 7 آیتوں والا سورہ جو دہرایا گیا ہے، جو 2 مرتبہ نازل ہوا ہے۔ یہ بھی اس سورے کی ایک فضیلت میں ہے کہ یہ واحد سورہ ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوا ہے۔
اور ایک فضیلت جو بہت اہم ہے جسے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں کوئی سورہ نماز میں واجب نہیں ہے، نماز میں سورہ واجب ہے لیکن کوئی پرٹیکولر کوئی ایک مخصوص سورہ واجب نہیں ہے، لیکن سورہ الحمد نماز میں واجب ہے۔ اگر کوئی سورہ الحمد نماز میں نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ اہمیت ہے سورہ مبارکہ الحمد کی۔ ایک دو روایتیں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ مبارکہ الحمد کی تلاوت کرے گا اسے 2/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، بعض روایتوں میں ہے کہ 2/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ اور تمام مومنین و مومنات کی طرف سے صدقہ کرنے کا جو ثواب ملتا ہے وہ سورہ الحمد پڑھنے کا ثواب ہے۔ یعنی ایک انسان تمام مومنین و مومنات کی طرف سے جو صدقہ کرے تو اس صدقے کا جو ثواب ملے گا وہ صرف اور صرف سورہ الحمد پڑھنے کا ثواب ہے۔ پھر ایک دوسری روایت میں ابن ابی کعب سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے سامنے سورہ مبارکہ الحمد کی تلاوت کی۔ عجیب روایت ہے، رسول اللہ کے سامنے سورہ مبارکہ الحمد کی تلاوت کی تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ یہ وہ سورہ ہے کہ پروردگار عالم نے توریت، زبور، انجیل، قرآن ان چاروں کتاب میں کسی میں اس سورے کے جیسا کوئی سورہ نازل نہیں کیا، نہ اس جیسی آیتیں نازل کی ہیں، نہ اس کے مرتبے کا، یعنی اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ کتاب پروردگار جو نازل ہوئی ہے کسی کتاب میں اس سورے کی کوئی مثال نہیں ہے، یہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں۔ اس کے بعد جناب جابر کو جب پیغمبر اکرم نے یہ سورہ تعلیم دیا تو اس وقت فرمایا کہ جابر یہ سورہ موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، یہ سورہ موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد فرماتے ہیں، یہ بھی سن لیے کہ سورہ الحمد اگر کسی کو شفا نہیں دے سکا تو پھر دنیا کی کوئی چیز اسے شفا نہیں دے سکتی۔ امام فرماتے ہیں اگر کسی کو سورہ الحمد صحیح نہیں کر سکا، کوئی سورہ الحمد کی تلاوت کے بعد بھی شفا نہیں پا سکتا تو اس کا مطلب اسے دنیا کی کوئی چیز شفا نہیں۔ اس سورہ الحمد کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ فضائل بہت ہیں، وقت ہمارے پاس محدود ہے، لہٰذا ایک ایک بات صرف آپ کی خدمت میں فضائل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کسی کام کا آغاز بسم اللہ سے نہ کیا جائے تو وہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ کسی کام کا آغاز بسم اللہ سے نہ کیا جائے تو نہ وہ پورا ہوگا اور نہ ہی وہ کام پریشانی کو دور کرے گا۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام پورا ہو جائے اور پریشانی دور ہو جائے تو ہمیں اپنے کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا چاہیے۔ اور دو باتیں صرف اس سلسلے میں اور آپ کی خدمت میں آخر میں عرض کر دوں سورہ الحمد کے فضائل کے لیے کہ اس کے پڑھنے کا جو فائدہ ہے، دیکھیے یہ جو فوائد ہیں آپ کی خدمت میں ایک بات ابتدا میں عرض کر دوں کہ یہ ظاہری فائدہ ہے، اصل جو مانوی فائدہ اس کا پڑھنے کا ہے وہ تو کیا خدا دے دے گا ہمیں، وہ خدا جانے، بندہ جانے، محشر جانے، محشر میں کیا ملنے والا ہے وہ خدا جانے کہ اس کا جو مانوی، لیکن ظاہری فائدہ جو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کرتے وقت 7 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ کر اس تالے پر پھونک دے تو وہ گھر چوری سے محفوظ رہے گا، اس گھر میں چور نہیں آئیں گے۔ یہ روایت ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ الحمد پڑھے، اپنا گھر جس وقت کہیں وہ سفر پہ جا رہا ہے، گھر میں لاک کر رہا ہے، تالا بند کر رہا ہے، 7 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ کر اسے پھونک دے اس تالے کے اوپر، اس گھر میں کبھی چوری نہیں ہوگی، کوئی اس تالے اس گھر کی طرف نہیں دیکھے گا۔ پھر ایک بات اور روایت ہے کہ اگر کوئی رات میں سوتے وقت 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کر کے سو جائے تو اسے برے خواب نہیں آئیں گے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بچے ہیں یا بزرگ ہیں، انہیں اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ خواب میں عجیب عجیب چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں، عجیب عجیب چیزیں وہ خواب میں دیکھتے ہیں، اس قسم کی شکایتیں آتی ہیں۔ اگر کوئی شخص 7 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ کر سوئے گا تو اس کے خواب بد خوابی نہیں ہوگی، اسے خواب میں کوئی بری چیز نہیں دکھائی دے گی۔ ایک روایت آخر میں کہ
شفا کے لیے ہے. میں نے علماء سے سنا ہے اور تجربہ بھی کیا ہے اس کا، اور بہت ہی مجرب ہے کہ جب کوئی بیمار پڑ جائے تو داہنے ہاتھ سے اس کا داہنا بازو پکڑے، اپنے داہنے ہاتھ سے اس کا داہنا بازو پکڑیں اور بائیں ہاتھ میں ایک گلاس میں پانی لیں، اور گلاس میں پانی لے کر 7 مرتبہ سورہ الحمد پڑھیں، اور 7 مرتبہ سورہ الحمد پڑھنے کے بعد اس مریض کو وہ پانی پلا دیں. پروردگار عالم اس سورہ الحمد کی برکت سے اس مریض کو شفا عطا کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.